ماشاءاللہ یہ تھے میاں چلو تھے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا سجاد معاویہ صاحب خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. نیڑے ہو جو تھوڑا جا قریب ہو جو انشاءاللہ نیڑے ہو جو قریب ہو کے بیٹھیو. اب میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دینے چلا ہوں. برادر محترم حضرت مولانا غلام اللہ علی چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ بلا تاخیر دعوت دینے چلا ہوں. بہاری صاحب میں ہمارے خطیب برادر محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا خاطر سفیان چشتی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. حضرت مولانا خاطر سفیان چشتی صاحب. نعرہ تکبیر. کوئی شرم آندھی یار حق کیوں کہ اللہ کا نام لے لو تو رب تعالیٰ کیا کر دے گا. نعرہ تکبیر. شان رسالت شان رسالت عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. کوئی نہیں پوچھتا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام مولانا محمد زیغم خبیب، برادر محترم جناب غلام اللہ علی صاحب، والد محترم خطیب بے باک حضرت علامہ عبدالروف چشتی صاحب، انہاں دیاں محنتاں اور کوششاں اور کاوشاں دے نال اج جامعہ چشتیہ مدرسے دے اندر سالانہ روٹین دے مطابق والدہ محترمہ دے ایصال ثواب لئی پروگرام تے ویسے سالانہ چلدا سی اور اس نو ایصال ثواب دے اندر بھی شامل کر لیا. دعا فرماؤ جو کچھ کیا جائے اللہ پاک اس دا ثواب والدہ محترمہ دی روح نو پہنچائے اور عالم باعمل پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری غلام محمود انور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی روح نو پہنچائے. روٹین تے اے ہوندی ہے اپنے شہر دے پروگراماں دی کہ اعلانات اگر مغرب تو بعد دا بھی کر دئیے. لوکاں دا ایک مائنڈ ذہن بن چکیا ہے کہ 11-12 بج جاندے پر اسی اج 12 بجانے ہی نہیں. کیوں میں بھی بائی نو کیا کہ ایک پروگرام اسی مختصر بندیاں چ بھی کر لیا تے اپنی روٹین بن جائے گی انشاءاللہ. تواڈی میری اللہ پاک زندگی سلامت رکھے، توانوں مینوں صحت دے، انہاں نوں صحت دے تے انشاءاللہ 9 بجے دعا ہو جائے گی. کہو انشاءاللہ. جڑے ذرا اونچی بولو گے تے 9 بجے ہو جائے گی، ہولے بولو گے تے 12 تے اپے لے جاواں گے. اور میں انشاءاللہ انہاں بڑی خوشی ہوئی. شہر والے جڑے لوگ نے وہ انشاءاللہ جدوں تک آن گے انہوں تک اپنی انشاءاللہ اختتامی دعا قریب ہوئے گی. پر جتنے حضرات تسی تشریف لے آئے ہو کچھ میرے نال بھی دیوانے آئے نے تو میں انہاں نو بھی تے جڑے ایتھے دے بیٹھے نے باقی جڑے آ جان گے وہ بھی انشاءاللہ شامل ہو جان گے. عنوان رکھے ہے عقائد علماء دیوبند. ساڑھے ذہن دے اندر ایک سوچ ہوندی ہے کہ بھی اے دیوبندی کون نے. بالکل انتہائی آسان کر کے تے سادہ لفظہ دے اندر
توجہ رکھیا جے انج سمجھا دواں تے بے جا نہیں ہوئے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو جیڑا دین جیڑی شریعت جیڑا قرآن جیڑا قانون بطور دین بنا کے عطا فرمایا او دی حفاظت کرن والے نو علماء دیوبند کہندے گل سمجھ آ گئی اے تسی دیکھ رہے ہو نا اسلامی سرحداں فوجی کھلوتے نے نا او نہ سرحد چوں کسے نو باہر جان دیندے نے تے نہ باہر والے نو اندر آن دیندے او فوجی کر دینے سرحد دی حفاظت اونا نہ کسے نو باہر جان دینا ہے تے نہ کوئی آن دینا ہے اگر کوئی زبردستی آن دی کوشش کرے گا بھی تے او فیر کرن گے پر علماء دیوبند بھی فیر کر دینے پر گولی والا نہیں دلیل والا انک فرق ہے فیر اینا دے بھی نے اے بھی اس حدود شریعت دے وچوں نہ کسے نو نکلن دین دین تے نہ کوئی نوی چیز اے میں انتہائی آسان کر کے کیونکہ اپنا سادہ مزاج بندے ہیں علمی گفتگو انشاءاللہ بعد دے وچ علم والے کرن گے میں طالب علم ہاں بالکل انتہائی سادہ ایک دائرہ شریعت ہے جڑا رب کائنات نے سانو دسیا اس دائرہ شریعت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور اس دائرے دے اندر دیکھو نا بہت سارے لوگ آ بھی کر لو اے بھی کر لو جس طرح کہ ہن رجب دا مہینہ شروع ہے تے ایرے وچ عموماً جدوں رجب آئے تے کونڈے آئی جاندے ہیں علماء دیوبند والے اے کچھ دس دین کہ بھی اے شریعت دے اندر جائز ہے اے شریعت دے اندر جائز نہیں اس دائرہ شریعت دی حفاظت کرن والے علماء دیوبند نے جنہاں نے قربانیاں دیتیاں جنہاں نے اپنے بچے اپنیاں بیویاں اپنے والدین خود اپنا آپ قربان کیتا لیکن اس دائرہ شریعت تے پابند رہے اور اتے پیرا دیندے رہے اور اج تک الحمدللہ دیندے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کہو انشاءاللہ سارے حضرات انشاءاللہ العزیز قیامت دی صبح تک جدوں تک اے دین باقی رہے گا علماء دیوبند نو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے اے دا پیرا دیندے رہنے گے کہو الحمدللہ ہن تھوڑی جی محبت آلی مسکرا کے سبحان اللہ کہو ایک عقیدے دے حوالے نال توجہ ہے سب دی بس اپنا جی جننے بیٹھے ہیں نا پہنے جی دعا کر لینی ہے انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا اپنا نظام ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنا جڑی گل سمجھانی ہو ادھر آلے نے بھی سمجھ لینی تسی بھی سمجھ لینی ساڈا عقیدہ یہ ہے دیکھو نا عقائد علماء دیوبند تے بہت زیادہ نے عالم الغیب حاضر ناظر نور بشر اور بڑے سارے معاملات لیکن وہ سارے اہل علم کرن گے ایک اونا عقائد وچوں ایک عقیدہ میں آج تسا حضرات دے سامنے عرض کراں گا شاید اللہ پاک میری آج دی یہ تقریر بھائی ہونا دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ قبول فرما لے اور ساڑھے توڑے واسطے ذریعہ نجات بن جائے عقیدہ سمر جائے ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ امام الانبیاء جنہ دا عقیدہ یہ ہوئے گا اور انشاءاللہ میرے نال بولن گے بھی اور انشاءاللہ میرا ساتھ بھی دیں گے حضرات علماء کرام تشریف فرمانے اور آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نال جڑ دے جان گے ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ اس فرش تے اکارا دی سرزمین تے اگر اسی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اقدس تے پڑھیے درود تے فرشتے لے کے جاندے نے نہیں پہنچانا چاہتے درود فرشتے لے کے جاندے نے اوتھے جا کے پڑھیے تے میرے محبوب آپ سماعت فرماندے نے بنفس نفیس کیوں جی بھائی سجاد صاحب کیوں جی حضرات علماء کرام ساڈا عقیدہ کیوں بعض لوگ سرحد کراس کر کے مسلک دے اندر آ گئے پر وہ مسلکی ہے نہیں وہ مسلکی ہے نہیں انہاں سرحد کراس کی تھی اور بدنام کرن دی کوشش کی تھی
کہ علماء دیوبند معاذ اللہ اے نظریہ ہے، اے موقف ہے. نہیں، ساڈے نبی، ساڈے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رسول دے اندر حیات نے. کہو الحمدللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو الحمدللہ. اسی ایتھے درود پڑھیے، فرشتے لے کے جان دیں، اوتھے جا کے پڑھیے تے میرے محبوب آپ سماعت فرمان دیں. سوال پیدا ہوندہ ہے کہ کس طرح بندہ جدو زمین وچ جائے تے مردہ، لیکن بندہ مردہ ہوندہ ہے نا وہ نبی نے. بندے نو تے نبی نال تے نہ ملاؤ. حضور کلے بندے تے نہیں نا. تیرا تے میرا وجود اس دنیا دا تے میرے محبوب دا وجود اس دنیا دا نہیں، جنتی وجود ہے. میرے نبی دا وجود جنتی وجود ہے. صرف میں خطابت ملمہ سازی نہیں کرن لگا، بچے تیرے کر بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچے میرے کر بھی پیدا ہو رہے ہیں. تے جدو پیدا کرن والی ماں بچے نو پیدا کر دی ہے نا، تے بہت ساری تکالیف تے آزمائش تو گزر کے بچے دی ولادت ہوندی. تے پر میرے محبوب دی اماں کہندیاں نے جس وقت میرے محبوب دی ولادت ہوئی، اس وقت جتنی گہری تے مٹھی نیند میں نے اس وقت آئی، نہ اس تو پہلے آئی نہ اس تو بعد آئی. کیوں کہ میرے محبوب علیہ السلام دا وجود دنیا دا وجود نہیں سی، اے میرے مصطفیٰ دا وجود جنتی وجود سی. تے جنتی وجود کسے نو تکلیف. ہن محبت نال سبحان اللہ کو تے اگلی بھی گل کریے. اے تسی جننے بیٹھے ہو نا، میں بھی تانوں تنگ نہیں کرنا، میں تواڈے نال ہی آیا تے پریشان نہ ہویا جے نہ بولے میں تھے چھڑ جانا تے میں کلیاں چلے جانا ہے. ہن کیا چھڑو سبحان اللہ ذرا. پہلی دلیل میرے نبی دا وجود کسے نو تکلیف. حضرت انس حضور علیہ السلام دے صحابی نے فرمایا میں 8 سال حضور دے کول رہا تو میں حضور دے بدن تے کدی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی. محبوب دے بدن تے کدی مکھی نہیں بیٹھی. میں کیا جناب انس کیوں؟ اللہ حضرت انس 8 سال رہے کول تے مکھی نبی دے بدن تے نہیں بیٹھی. فرمایا اس لئی کہ نبی دا وجود دنیا دا نہیں، جنتی وجود ہے. تے جنت وچ مکھی نہیں ہوئے گی تے لہذا جنتی وجود تے بھی مکھی، بولو بولو بولو، جنتی وجود تے بھی مکھی نہیں ہوئے گی. کتنی گلاں ہو گئیاں؟ 2. میرے محبوب دی امی جان نو تکلیف کوئی نہیں، کیوں کہ وجود میرے نبی دا جنتی. میرے محبوب دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھ دی، کیوں؟ میرے نبی دا وجود جنتی. اگے چلیے، میرے محبوب دے پسینے چو خوشبو آندی سی. تواڈے میرے پسینے چو بدبو آوے، میرے نبی دے پسینے چو خوشبو آوے. عرشاں والیا کیوں؟ فرمایا دنیا دا جڑا وجود ہے پسینے چو بدبو آئے گی تے جڑا جنتی وجود ہے او دے پسینے چو خوشبو آئے گی. علماء بیٹھے نے، جنتی جدو جنتی چلے جان گے نا، اللہ اوتھے جنتیاں نو پسینہ بھی آئے گا، پر جنتیاں نو جدو جنت چ پسینہ آئے گا مشبو نہیں آئے گی، خوشبو آئے گی. جیڑے جنتیاں نو جنت چ جا کے پسینے چو خوشبو آئے گی، او دے نالوں کئی درجے اعلیٰ تے عرفہ تے اولا اللہ نے خوشبو مصطفیٰ نو اس دنیا تے عطا فرما دیتی، کیونکہ میرے نبی دا وجود دنیا دا نہیں جنتی وجود ہے. کتنی گلاں ہو گئیاں؟ میرے نبی دی امی جان نو تکلیف نہیں کیونکہ وجود جنتی. میرے محبوب دے بدن تے مکھی نہیں بیٹھ دی، کیوں کہ وجود جنتی. میرے نبی دے پسینے چوں خوشبو آندی، کیوں کہ وجود، بولو بولو، وجود جنتی. اگے چلیے، میرا محبوب تسی تے میں سو جائیے تے وضو ٹوٹ جاندہ ہے. تے کیسا منظر تے سما ہوئے گا کہ اج آمنہ دلال شمش و زہا بدر و دجا شافی معاشر کالی کملی والے آمنہ دلال اج صبح نماز فجر واسطے
مسجد دے اندر تشریف لے کے آ گئے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. میں اس نماز نو بھی سلام کرا تے میں اونا نمازیاں نو بھی سلام کرا, میں اس امام نو بھی سلام کرا, میں اونا نمازیاں نو بھی سلام کرا. نماز پڑھان والا آمنہ دا لال تے نماز پڑھن والے ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی المرتضی نے, طلحہ تے زبیر نے, سعد تے سعید نے. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. کیسا منظر تے سما ہوئے گا. میرے محبوب آ گئے مسجد دے اندر, آپ نے سنتا ادا کیتیاں تے چند کڑیاں لیٹ گئے تے میرے محبوب آقا جدوں لیٹے تے اکھ لگ گئی, نیند بھی گہری آ گئی تے اتوں وقت نماز بھی ہو گیا. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. کون جاوے آمنہ دے لال کول, کون جاوے کملی والے کول, کون جاوے شمس و ضحیٰ کول. کی دے اندر انی ہمت تے طاقت ہے کہ جڑا کملی والے نو جا کے اٹھا دوے تے کوے سونیا تو اٹھ جاؤ تے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. صف اندر بھی مسجد اندروں بھی مکمل فل ہے. صحابہ اکرام موجود نے, سارے صحابہ دیاں نظراں ایکو شخصیت تے پہ گئیاں جنہوں ابو بکر کہندے نے, جنہوں حضرت ابو بکر کہندے نے. نعرہ تکبیر. شان ابو بکر صدیق, شان ابو بکر صدیق, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. نعرہ تکبیر. جنہوں ابو بکر صدیق کہندے نے, میں انج کواں تے بے جانی ہوئے گا کائنات اچ بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے. صدیق صداقت دا منبع, صدیق دی شان نرالی ہے. جنہوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے. جیڑا نام صدیق تو ٹھڑ دائے او دے جسم وچ خون حلالی ہے. جیڑا نام صدیق تو ٹھڑ دائے او دے جسم وچ خون حلالی ہے. اساں ہیں حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان ہے. جیدہ لقب فاروق اعظم ہے, ہر محفل وچ ذیشان ہے. تے جس دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان ہے. جیڑا نام علی تو سردائے ساڑی نظر دے وچ بے ایمان ہے. اینو تے عقائد علماء دیوبند کے اندر اسی سارے آنال محبت رکھن والے. ہن اگے گل کریے, سارے آندیاں نظرہ ٹک گئیاں حضرت ابو بکر تے. آئے آکے کہنے لگے جناب ابو بکر اٹھو نا, تسی جا کے محبوب نو جگا سکتے ہو. کیوں؟ جدو میرے محبوب آقا دو جہاں سرور کائنات بلند آواز نال کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ مسجد کے اندر تشریف لے آندے سن. سارے صحابہ سیم جاندے سن تے نظران جھکا لیندے سن. اکاڑا دے غیور دوستا مضافات آن والے توجہ, طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری. سوائے دو صحابہ دے حضرت ابو بکر حضرت عمر, اے دو صحابہ انج دے سن, اے نبی نو ویکھ دے سن, نبی اینا نو ویکھ دے سن, اے دو میں نبی نو ویکھ کے مسکران دے سن تے میرا نبی اینا دوواں نو ویکھ کے مسکران دا سی. فرمایا جناب ابو بکر تسی جاؤ تے حضور علیہ السلام نو جگاؤ, وقت نماز ہے. اچھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے, حضور دے قریب آئے. حضور آرام فرما رہے سن, سو رہے سن. آپ نے اپنے ہاتھ دے نال حضور علیہ السلام دے قدم تے پاؤں دبائے. حضور بیدار ہوئے. عرض کی تھی صدیق اکبر نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت گزرتا جا رہے ہے. حضور اٹھے تے مصلی تے آ گئے.
سبحان اللہ، اللہ تانوں صحت دے دے۔ تو جدو نبی مسلح تے آئے نا، سوال تے بندہ سی پر صحابہ اجے کیتا نہیں، سوال بندا سی صحابہ اجے کیتا نہیں۔ جدو نماز مکمل ہو گئی تے صحابہ سوال کر چھڑیا، یا رسول اللہ تسی تے مسئلہ دسیا سی کہ جدو بندہ ٹیک لا کے سو جائے تے وضو تے ختم ہو جاندہ ہے، تے تسی سو رہے سو گہری نیند وچ، تے اسی طرح مسلح تے آ گئے۔ ایتھے مجدد الفسانی یاد آ گئے، حضرت فرماندے نے کہ صحابہ سوال نہ کر دے، حضور جواب نہ دیں دے، شریعت وجود وچ کیویں آندی؟ صحابہ سوال کرتے تھے تو نبوت کا سینہ کھلتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تہاڈا سوال بھی ٹھیک ہے تے میرا دسیا مسئلہ بھی ٹھیک ہے۔ وضو ٹوٹدا ہے اس بندے دا جڑا دنیا دا ہے، تے میں نبی ہاں، میرا وجود جنتی وجود ہے۔ کتنیاں دلیلہ ہو گئیاں؟ 4 ہو گئیاں، یاد بھی رہن گیاں۔ حضور دی اماں جان نو تکلیف کوئی نہیں، وجود جنتی۔ حضور علیہ السلام دے بدن تے مکھی نہیں بیٹھ دی، وجود جنتی۔ میرے محبوب دے پسینے چو خوشبو آئے، وجود جنتی۔ میرے محبوب سو کے اٹھن تے وضو برقرار رہندا ہے، وجود جنتی۔ اگے بھی چلیے، ایمانداری نال دسیا جے کیونکہ وقت میرا 8 بجے تک انشاءاللہ پھر اگوں مہمانات حضرات تشریف لے آ رہے ہیں، اپنے علمی بیانات دے نال تانوں گرمان گے۔ اگے چلیے، ایمانداری نال دسو جاگ رہے ہو؟ ہاں، اے گل سنیا جے، جیڑا رب اپنے محبوب نو وجود جنتی دے رہے ہے اور عام بندیاں دے اندروں تے مصطفیٰ کملی والے دے بدن دے اندر بڑا فرق ہے، تے ایمانداری نال دسو پھر اکاڑے دے قبرستان وچ تے جتھے نبی دفن نے او دے وچ بھی تے فرق ہوئے گا نا؟ وجود جو جنتی، جیڑی جگہ تے حضور دی ولادت ہوئی اور جس جگہ تے حضور دی وفات ہوئی، دونوں جنت نالوں افضل نے، دونوں جگہ جنت نالوں افضل۔ تے پھر فرق تے ہوئے گا۔ فرق یہ ہے کہ میرا تے تہاڈا وجود قبر وچ چلا جائے ہور گل ہے، تے نبی دا وجود چلا جائے تے حضور فرماندے نے جیڑا میرے تے درود پڑھے اکاڑے بیٹھ کے فرشتے لے کے آؤندے نے، تے جیڑا مصطفیٰ دے کول جا کے پڑھے میرا محبوب آپ سن لیندا ہے۔ جی ہن سارے محبت نال مسکرا کے سبحان اللہ کو تے تے شعر یاد آ گیا ہے۔ سونے دے مدینے دے کیا خوب نظارے ہیں، آرام فرما جس میں محبوب ہمارے ہیں، پرندوں کو بھی دیکھا ہے۔ سجاد معاویہ صاحب تہاڈی نظر شعر کرن لگا، پرندوں کو بھی دیکھا ہے، اس کا تو حیا کرتے نہیں کرتے حیا اس کا جو عقل کے مارے ہیں۔ میرے معزز سامعین، آنا میں عقائد علماء دیوبند نظریے دے اندر اے بھی تے عقیدہ دین لگا، پڑھ لیں جو درود پر، پڑھ لیں جو درود، چلو اتھے بھی گل یاد آ گئی، درود عربی دا لفظ ہی نہیں فارسی دا لفظ ہے۔ کیوں بھئی؟ علماء کو پوچھ لو فارسی ہے، تو علماء لغت نے ایدہ ترجمہ یہ لکھے ہے ہدیہ پیش کرنا۔ کی بھئی؟ ہدیہ پیش، انہی کی تے گل یاد رکھو نا، ہدیہ پیش کرنا۔ تے ایمانداری نال دسیا جی میرے وال ویکھے، کرسی نہ ویکھو، پورے ملک کرسی دا رولا ہے، تسی میرے وال تکو۔ درود دا مطلب ہے ہدیہ پیش کرنا، تو توجہ کریا جی میرے وال، تہاڈے کولوں پوچھن لگا، ایمانداری نال دسیا جی ہدیہ زندے نو دتا جاندا ہے کہ مردہ نو؟ حضرت بیٹھے نے، لفظ درود ہی بتلا رہا ہے میرا نبی زندہ ہے، اور لفظ درود ہی دس رہے ہے کہ حضور زندہ نے۔ تو پھر ساڑھے تے ہمیں فتوہ اے درود دے منکر نے، اے جڑے دیوبندی نے نا، اے درود نہیں پڑھ دے تے درود نو نہیں مان دے،
تے جے محبت نال سبحان اللہ کو تے اپنے اکابر وچوں ایک اکابر دی گل نہ سنا دیاں. رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر کاروی، سب کہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ نے کیسے کیسے علماء دیوبند نو ہیرے عطا فرمائے سن. سکول وچ ہوندے سن حضرت تے جڑا نال والا ماسٹر سی نا او سی ذرا دوجی لین والا تے او حضرت نال کردا سی حسد تے کہن لگا انہاں نو کس طریقے نال سکول چوں کڈوائیے. آیا پرنسپل کول تے آ کے حضرت دی شکایت لگا کے کہندا ہے اے نے دیوبندی تے اے درود دے منکر نے تے درود نو نہیں مندے تے لہذا انہاں واسطے کچھ کرو. تو پرنسپل کہا اچھا چلو میں پوچھ لاں گا. انہیں تے بڑی یار داڑھی شاڑی رکھی ہے تے پگڑی شگڑی بن کے رکھ. انہیں کہا جی وہ گل ہو رہے پر درود دے منکر نے. اچھا تے مولانا نو بلا لیا. پرنسپل نے آ گئے حضرت تے پرنسپل کہن لگا مولانا صاحب تواڈے بارے شکایت آ گئی. حضرت کہن لگے کیڑی شکایت توجہ رکھیا جائے. کہن لگے جی تواڈے بارے کیا جاندا ہے درود دے منکر نے درود نو نہیں مندے. حضرت کہن لگے علماء موجود نے. کہن لگے پرنسپل صاحب گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ. جیڑا درود دا منکر ہے جیڑا درود نہ پڑھے وڈا بے ایمان. کہن لگا ہیں تو تسی درود والے ہو. انہیں کہا بالکل اسی تے درود نو من دے بھی آں تے درود پڑھ دے بھی آں. پرنسپل نے ماسٹر بلا لیا جن نے شکایت لائی سی. ماسٹر صاحب بھی آ گئے تے پرنسپل کہنے لگا تو آ کے دس یہ درود دے منکر نے. اے تے کہندا ہے جڑا درود نہیں پڑھدا او وڈا بے ایمان ہے. تے مولانا امین صفدر کاروی کہنے لگے پرنسپل صاحب ساڈا عقیدہ سن لو نظریہ سن لو. ساڈی ادوں تک نماز نہیں ہوندی جدوں تک درود نہ پڑھ لئیے تے ساڈا تک درود مکمل نہیں ہوندا جدوں تک آل تے درود نہ پڑھ لئیے. تے ماسٹر تے پھر حسد کرن والا سی. انہیں پھر وچوں راہ لب لیا. ایک کہنے لگا جی پڑھ دے تے ہے نے پر کھلو کے نہیں پڑھ دے. ہن سبحان اللہ کہا چھڈو. انہیں پھر کوئی نہ کوئی گڑ وچوں کڈیا. انہیں کہا چلو او تیر نہیں تے اے چل جائے. تے پرنسپل کہن لگا مولانا اے کہندا ہے تسی کھلو کے نہیں پڑھ دے. ہن میں اپنے اکابر دا عقیدہ پیش کرن لگا. کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. عقائد علماء دیوبند دے نظریے دے مطابق علماء بھی داد دیں گے تسی بھی داد دیو گے. مولانا کہن لگے پرنسپل صاحب اے بھی جھوٹ بولدا ہے. جدوں نماز وچ ہوئیے بے کے پڑھ دیا جدوں جنازے چ ہوئیے کھلو کے پڑھ دیا. جدوں نماز وچ ہوئیے بے کے پڑھ لینے تے جدوں اسی جنازے چ ہوئیے تے کھلو کے پڑھ لینے. پھر انہیں سوچیا پھر جڑا ضدی بندہ ہوندا نا او دا علاج نہیں ہوندا. جڑا ہووے ہی ضدی او دا کی علاج ہوئے گا انہوں کی بندہ سمجھائے گا. پھر کہنے لگا پرنسپل صاحب ٹھیک ہو گیا پر اے انہیں پھر گل کھل کی پیش کرتی. اے جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ دے. پرنسپل کہنے لگا جی مولانا امین صاحب ہن کی موقف ہے تہاڈا. کہنے لگے ہن بھی جھوٹ بولدا ہے ہن بھی جھوٹ بولدا ہے. تسی سانو سنیا ہی نہیں ساڈے کولوں پوچھیا نہیں. کہنے لگے مولانا امین صفدر صاحب ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. حضرت تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ جزاک اللہ. حضرت تشریف لے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہن سبحان اللہ کہہ دو بھی اپنی گل اختتام تے پہنچ گئی ہے. دوسرا تے تیسرا اعتراض کی کیتا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ دے. تے مولانا کہنے لگے اے بھی جھوٹ کہندا ہے. کہنے لگے پرنسپل صاحب توجہ توجہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان رسالت شان رسالت شان رسالت عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ. سال بقاف سال بلند سال بقاف سال بلند سال بقاف سال بلند. جرت مند غیرت مند جرت مند غیرت مند. نعرہ سارے ہزار قریب ہو جو قریب ہو جو جگہ خالی پھوٹ کر لو جگہ پھوٹ کر لو آگے نہیں ہو جائے. ماشاءاللہ
مفتی ہاں بس ماشاءاللہ بھائی یہ تھے برادر محترم چلو جی حضرات علماء کرام ماشاءاللہ انہوں دی طرفوں اپنا حکم ہویا کہ بھی اپنی گل پوری کر دیو تے دو گلاں یاد ہو گئیاں تے تیسری گل کیڑی سی کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھ دے تے مولانا امین صفدر اکاروی رحمہ اللہ فرمان لگے پرنسپل صاحب اے بھی جھوٹ بولدا ہے، ایک ہی کردا ہے جھوٹ بولدا ہے تے کہنے لگے جی تسی دسو درود دا مطلب ہے تحفہ دینا، ہدیہ پیش کرنا، تے بندہ قریب ہووے تے پیش کیتا جاندا ہے، دور ہووے تے بھیجیا جاندا ہے۔ ہن سبحان اللہ کہا چھڑو، بندہ قریب ہووے تے پیش کیتا جاندا ہے، دور ہووے تے بھیجیا جاندا ہے۔ جدوں اسی ایتھے ہوئیے تے اسی کہنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مولانا امین صفدر اکاروی فرمان لگے تے جدو نبی دے روزے تے پہنچ جائیے پھر آقا دے روزے تے پیش ہو کے کہنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ انشاءاللہ وعدے دے مطابق ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ اسی دعا کراواں گے۔ جس طرح کہ تساں حضرات نو علم ہے ساڈے شہر دی بہت بڑی شخصیت ساڈے قائد العلماء مخدوم مکرم، اور اس طرح کما تے غلط نہیں ہوئے گا کہ میرے روحانی باپ حضرت مولانا قاری غلام محمود انور صاحب اکبر اللہ مرکزہ دا کل انتقال ہویا ہے۔ اسی لیے اس پروگرام نو اسی تعزیتی طور تے بھی منا رہے ہیں کہ انہاں دے خدمات نو خراج تحسین پیش کرن واسطے میں چند ایک دو علماء اکرام نال شہر دے علماء اکرام نال رابطے چ ساں۔ انشاءاللہ انہاں دے اندروں خطیب شہر مقرر شری بیان حضرت مولانا قاری سید احمد عثمانی شاہ صاحب تشریف لے آ چکے ہیں۔ میں درخواست کراں گا کہ حضرت تشریف لے آن اور مختصر وقت دے اندر حضرت مولانا قاری غلام محمود انور صاحب دی خدمات دے حوالے نال چند گزارشاں درج کریں گے، اور اس تو بعد انشاءاللہ والد محترم اور مولانا والد محترم تو بعد انشاءاللہ مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب دا بیان ہوئے گا۔ انشاءاللہ العزیز ٹھیک 9 بجے دعا کراواں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تشریف لے آندن حضرت مولانا قاری سید احمد عثمانی صاحب۔ جی جی السلام علیکم شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے، کیمرے دا بھی میں کھانا لے دے۔ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اسٹیج پر جلوہ فروز آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ملک پاکستان کا عظیم نام مفکر اسلام حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور خطیب پاکستان
حضرت مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز ہیں، اور ہمارے شہر کے اکابر علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ استاذ العلماء، استاذ القرآ حضرت مولانا مفتی غلام محمود انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج کا یہ پروگرام پہلا پروگرام ہے کہ جو ان کی موجودگی کے بغیر انعقاد پذیر ہے، اور اس حوالے سے کل بھی ساتھیوں میں گفتگو ہو رہی تھی، ان کے جانے کے بعد ان کے جو نقصانات ہیں ان کا آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا۔ دین کا کام جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن ان کی کمی کا احساس یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ان کے جانے کے بعد آج پہلا نقصان اور پہلا خلا وہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں حضرت چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سب سے پہلے اس کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ ایسی جامع شخصیت تھی، ایک ایک تعریفی کلمات، ایک ایک صفت، بلکہ وہ جامع صفات تھے۔ حضرت فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ان سے واقف ہیں، وہ بھی اپنی گفتگو میں اس حوالے سے اظہار خیال فرمائیں گے، اور چشتی صاحب مجھ سے زیادہ ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ رہے ہیں، ہم تو بعد میں آئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ لیکن چونکہ صاحبزادہ صاحب نے حکم فرمایا، اس لیے حاضری لگوانے کے لیے میں حضرات کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنا وقت بھی آنے والے ساتھیوں کو اور مہمانوں کو دیتا ہوں، اتنی عرض کرتا ہوں کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اور ایک بات حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم کیروڑ پکا والے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد کے جتنے فوائد ہیں، اولاد کے جتنے فوائد ہیں، راحتیں ہیں، سکون ہے، اللہ نے وہ ساری راحتیں مجھے عطا فرمائی ہیں۔ خوشیاں جو اولاد کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن جو اولاد کی وجہ سے غم ہوتے ہیں، اللہ نے ان سے مجھے محفوظ رکھا، غم مجھے نہیں آئے۔ تو اگرچہ اولاد اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اتنی زیادہ شدت سے احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ اولاد کے جتنے فوائد ہیں، خوشیاں ہیں، اللہ نے مجھے اتنی اولاد عطا فرمائی ہے، اتنی اولاد عطا فرمائی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں اولاد کی طرح میرے روحانی شاگرد، روحانی اولاد وہ بچھی چلی جاتی ہے۔ اور جو اولاد کی وجہ سے غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، اللہ نے ان سے مجھے بچایا ہوا ہے۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی غلام محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ اگرچہ ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی روحانی اولاد جہاں چلے جائیں، ہر جگہ پر ان کی اولاد، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے پرانے چاہنے والے جہاں پر بھی گئے، وہ اکاڑا ہو، وہ دائیں بائیں کے چکوک ہوں، وہ مضافات کے ارد گرد کے اضلاع ہوں، جہاں پر بھی گئے وہاں پر ہر کسی کو اپنا بنا لیا اور خود ان کے بن گئے۔ اور یہ خوبی صرف ان میں تھی، ہمارے حلقہ احباب میں۔ اللہ تعالیٰ
ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی تلامذہ ہیں اور جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں اور جتنا ان سے جن حضرات نے فیض حاصل کیا ہے قرآن کریم کا، اور اسی طرح تبلیغ کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، جہاد کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، تدریس تعلیم کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں، اور جس میدان میں بھی چلے جائیں ہر میدان کے اندر ان کی خدمات، ہر جماعت کے اندر ان کی خدمات، ہر جماعت ان کو اپنا سمجھتی تھی اور وہ ہر جماعت کو اپنا سمجھتے تھے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو ہم سب میں ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک جماعت کو، جس کا ہمارے مسلک دیوبند کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ آج کی یہ کانفرنس بھی خدمات علماء دیوبند کانفرنس، جس کا آج ہم یہاں پر چشتی صاحب کی میزبانی میں ہم اس کانفرنس سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کا عنوان بھی عقائد علماء دیوبند ہے، ان کی خدمات کا تذکرہ ہے۔ میں آج کی اس کانفرنس میں یہی آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ خاص طرح امتیاز تھا کہ انہوں نے مسلک کے کسی بھی فرد کو، کسی بھی جماعت کو بیگانہ نہیں سمجھا، ہر ایک کو اپنی جماعت سمجھا، ہر ایک فرد کو اپنا بھائی سمجھا، اپنا بیٹا سمجھا، اور ان کے ساتھ انتہائی دوستی والا تعلق نبھایا۔ ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ قاری صاحب کا سب سے زیادہ تعلق ہے، اور قاری صاحب بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے چھوٹوں کو بڑا بنایا۔ کبھی انہوں نے ذرہ برابر بھی یہ احساس تک نہیں ہونے دیا کہ کوئی چھوٹا ہے، خواہ کوئی طالب علم ہے، خواہ کوئی استاذ ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی معتمم ہے، کوئی خطیب ہے۔ حتیٰ کہ وہ پہلی دفعہ ان سے ملا ہے تو وہ پہلی ملاقات میں ہی اس کو اہمیت اور اس کی عزت، اس کی عظمت کا احساس دلایا، اور ہر ایک شخص نے یہی سمجھا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان صفات کی بدولت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح ان کی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔